تو وہاں پر دن رات کا اعتبار کیسے کیا جائے گا اور نمازوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا, روزوں کی وقت کی تعین کیسے کی جائے گی. تو اس کے لیے بھی علماء نے فقہ نے ماشاءاللہ جو ہے نا سارے مسائل سمجھا دیے کہ آپ ان جگہوں کے اندر بھی دیکھیں نا تو دن اور رات یعنی کہ صبح اور شام کے آثار جو ہے نا وہ الگ نمایاں ہوتے ہیں. یعنی کہ سمجھ آتا ہے کہ جی یہ ابھی کچھ اندھیرا سامنے آ رہا ہے اور اس سے روشنی آ رہی ہے, بھلے روشنی تو پھیلی ہوئی ہے لیکن کچھ اندھیرا محسوس ہوا, پھر روشنی آئی, پھر پوری روشنی تھی, کچھ اندھیرا آ گیا. تو یہ یعنی کہ اظہار جو ہوتا ہے نا مکمل طور پہ بالکل واضح ادھر بھی ہوتا ہے, اور اسی کے اندازے سے تعین سے لوگ جو ہے نا اپنی نوکریوں پر جاتے ہیں, اپنے کاروباروں پہ جاتے ہیں, اپنا وقت کا شیڈول جو ہوتا ہے نا وہ بناتے ہیں, اسی حساب سے اپنا وقت کو طے کرتے ہیں کہ اتنے گھنٹے ہم نے یہ صبح کے ہو گئے تو اس کے حساب سے اب اپنی جاب پر جانا ہے, اپنے کاروبار پہ جانا ہے, پھر اتنا وقت ہو گیا تو اب اس کو بند کرنا ہے. اسی کے حساب سے نمازوں کا بھی اور روزوں کا بھی حساب کتاب لگایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھاؤ پیو, یہاں تک کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ, یہاں تک کہ تمہاری صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے. پھر أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. بعض لوگ آپ دیکھیں تو سحری اور افطار میں بہت مشقت کرتے ہیں. کیا مطلب کہ سحری آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہی جو ہے نا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تکلیف مشقت ہے, حالانکہ جاگ رہے ہیں, اب کھانے کو بھی دل کر رہا ہے, کچھ پینے کو بھی دل کر رہا ہے, نہیں پی رہے, جی نہیں ہم احتیاط بہت زیادہ کرتے ہیں. ایسے ہی افطار کرنے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں. نماز بھی ہو گئی, جماعت بھی چلی گئی, اب جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, روزہ کھلے ہوئے بھی نہیں کر رہے, جی احتیاط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مشقت کرنا اس کو قرآن یہاں پہ سمجھا رہا ہے. اور یا پھر بغیر سحری کے روزہ رکھنا, کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری کے روزہ رکھنے لگے, تو صحابہ نے بھی جو ہے نا اسی طریقے سے عمل شروع کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا کہ آپ بھی بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے, تم میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے, لیکن آپ لوگ میرے مقام کو تھوڑی پہنچ سکتے ہیں. لہذا آپ اس عمل میں میری نقل نہ کریں, بلکہ آپ لوگ سحری کھائیں. مجھے تو جو روحانی غذائیں میرا رب دے دیتا ہے نا, اللہ عطا فرما دیتا ہے, تو اس کی بنیاد پر مجھے جسمانی غذاؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مجھے اللہ ایسی روحانی غذائیں عطا فرما دیتا ہے. پھر روزوں کو فرماتے ہیں اللہ پورا کرو رات تک. تو یہ بھی فرما دیا کہ مشقت میں نہیں ڈالو اپنے آپ کو. اور اگر آپ سحری میں جاگ سکتے ہیں, اٹھ سکتے ہیں آسانی سے بھی, تو ہمت کریں. بالکل سنت عمل ہے سحری کھانا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت ہے. آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں سے میل ملاپ نہ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہوا کرو. اور یہاں پر جو اعتکاف مراد ہے وہ مسجد میں, مسجد میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے. اور اعتکاف بڑی فضیلت والا عمل ہے. آپ جانتے ہیں اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز پر اپنے آپ کو روک لینا. اور بعض فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جیسے انسان دو کپڑوں کے اندر یعنی کفن کے اندر کفر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے نا, لپیٹ گئے, یہی اعتکاف بھی ہے. اعتکاف بھی اسی چیز کا نام ہے. اور کہتے ہیں اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کسی چیز پر اپنے آپ کو روک لینا. اصطلاح میں اعتکاف مسجد میں بیٹھ کر خاص ایام کے اندر اعتکاف کرنا. 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. نظر کا ہوتا ہے, اور سنت اعتکاف ہوتا ہے, اور نفل اعتکاف ہوتا ہے. نظر کا اعتکاف تو یہ ہے کہ کسی نے نظر مان لی جی میں 15 دن کا اعتکاف کروں گا, اب وہ مسجد میں روزے کے ساتھ 15 دن اس نے اعتکاف کرا, نظر پوری ہو گئی. اور سنت اعتکاف کیا ہے کہ 10 دن جو آخر رمضان کے ہیں اس کے اندر اعتکاف کرنا, 21 سے شروع ہوئے اور آخر رمضان تک. اور نفلی اعتکاف کیا ہے کہ جیسے ہم ابھی بھی بیٹھے ہوئے تو ہم نے نیت کر لی بھائی نویت الاعتکاف اذا ما دمت فی ھذا المسجد, کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں تو میرا نفلی اعتکاف کی نیت ہے. اب نفلی اعتکاف کی نیت کر کے میں ادھر کچھ کھا پی بھی لیتا ہوں, یا مثال کے طور پر اور کوئی عمل کر لیتا ہوں, کنگھی کر لی, کہیں کپڑے بچھا کے کپڑے تبدیل کر لیے, یا اور کوئی میں نے لکھنے پڑھنے والا کام کر لیا, تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے میں یہ کام سارے بھی کر سکتا ہوں, اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے پھر انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے, یعنی کہ پابند کر لیتا ہے, باندھ دیتا ہے گویا صرف عبادت کروں گا اور کوئی دوسرا عمل میں نہیں کروں گا مسجد میں بیٹھ کر. اب بعض نے فرمایا تھا اعتکاف کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ کسی سخی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جب کوئی بندہ بیٹھ جائے اور وہاں سے بغیر کچھ حاصل ہوئے وہ ہٹے ہی نہ. اور اللہ تو ایسے سخیوں کے سخی ہیں کہ جب ان کے در پر یعنی کہ مسجد میں بندہ اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر اللہ اس کو کیوں نہ عطا کریں گے. جبکہ دنیا والے لوگ جب دیکھتے ہیں یار یہ تو بندہ جا ہی نہیں رہا, اتنے گھنٹوں سے بیٹھا ہے, سارے چلے گئے.